بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور واجد بابا فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رول آف لا کی بات کی جاتی ہے، قانون کی پاسداری، آئین کی علمبرداری کی بات کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہ معاشرے صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں سکون زیادہ ہوتا ہے، بد امنی انتشار بہت کم ہوتا ہے۔ زر، زن اور زمین، اس کی لڑائی، اس کا فساد، اس کا دنگا جھگڑا ازل سے چل رہا ہے اور یہ ابد تک رہنا ہے۔ زمین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ زمین ماں کی طرح ہوتی ہے، زمین آپ کو پالتی ہے، چھت دیتی ہے، لباس دیتی ہے، خوراک دیتی ہے، اور اس کی ممتا جو ہے نا وہ بہت ایسی جیسے تسکین آپ کو ماں کی طرح ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی زمین پہ کوئی غیر قانونی قبضہ ہو جائے، کوئی قبضہ مافیا قبضہ گروپ آپ سے آپ کی زمین چھین لے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی ممتا چھین لی ہے۔ اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم قانون بنا پنجاب کی حدود تک، پنجاب کی جیوگرافیکل باؤنڈریز تک، پروٹیکشن آف آنرشپ آف امویبل پراپرٹی ایکٹ 2025، جو معطل ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس نے معطل کر دیا، لیکن اب اس میں امینڈڈ قانون 20 امینڈمنٹ کے ساتھ وہ ایکٹ اس کو پھر گزٹ میں نوٹیفائی کر دیا گیا 14 فیبروری 2026 کو۔ اب اس میں صورتحال ایسی بنی ہے کہ جو میں پہلے ویلاگ کیے ہیں ان ویلاگ کے حوالے سے ایک سوال سامنے آ رہا ہے، اور وہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ which section discuss about transferring of case۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، کمنٹ اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ واجد بابا فیس بک پیج ہے، اسے بھی فالو کر لیں۔ اب اس حوالے سے پوچھا یہ جا رہا ہے کیونکہ پہلے تو یہ اختیار ڈی آر سی کمیٹی کے کنوینر اور چیئرمین کو دے دیا تھا کہ وہ کوئی بھی درخواست اس کے پاس ایسی آتی ہے جس میں آلریڈی کیسز پینڈنگ ہیں سول کورٹ میں یا کسی ٹربیونل میں، تو وہاں خط لکھے گا اور وہ خط لکھ کے وہاں سے کیس اپنے پاس منگوا لے گا، عدالتی اختیارات ان سے چھین لے گا، اس کے پاس آ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک تھا، یہ سیپریشن آف پاورز میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر رہا تھا۔ تو اب یہ سوال جو آپ کی طرف سے جو کمنٹس آ رہا ہے کہ کیا کیسے اس کو ڈیل کرے گا، کون سا سیکشن ڈیل کرے گا، تو میں آپ کو اسٹریٹ اپ پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس میں جو امینڈڈ ایکٹ میں نے پبلش کیا اپنے فیس بک پیج پہ اور پوسٹ میں بھی پبلش کر دیا ہے یوٹیوب چینل کے، اس میں آپ چلے جائیں، اس کے صفحہ نمبر 4426 پیج نمبر 4426 پہ آپ چلے جائیں، اور وہ کنٹینیوٹی ہے 4425 کی، جس میں 13 نمبر امینڈمنٹ ہے، اور سیکشن 16 میں یعنی کہ جو اوریجنل ایکٹ ہے اس کے سیکشن 16 میں ایک امینڈمنٹ ہے، اور 11 نمبر پہ ہے، وہ 4426 نمبر صفحہ پہ 11 سیریل نمبر 11 پہ اگر آپ آ جائیں، یعنی کہ 16 کے سب سیکشن 11 میں آپ آئیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ where any case involving illegal possession of the immovable property is pending، کہ اگر وہ is معذرت چاہتا ہوں is pending before any court or tribunal، کہ اگر وہ کسی بھی کورٹ یا ٹریبیونل کے سامنے پینڈنگ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں سمپلی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہ درخواست اسی کورٹ اور اسی ٹریبیونل میں دینی ہے، اسی کورٹ اور اس ٹریبیونل میں آپ درخواست دیں گے کہ میرا یہ کیس جو آپ کے پاس پینڈنگ ہے، آپ یہ اس کیس کو
قبضہ آرڈیننس والے ٹریبیونلز میں بھیج دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ میں اگر کوئی کیس پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, تو پھر آپ درخواست نہیں دے سکتے. صرف اگر آپ کا کیس سول کورٹ یا ٹریبیونل, کسی بھی ٹریبیونل میں پینڈنگ ہے تو تب آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا اس سے اوپر کسی بھی فورم پہ پینڈنگ ہے, کسی بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے, تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کا کیس اوپر والے, اگر آپ اوپر گئے کوئی اپیل, کوئی ریویژن کی ہوئی ہے پارٹیز نے, تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ اگر کیس ریمانڈ ہو کے پھر دوبارہ نیچے آتا ہے تو پھر آپ درخواست دے سکیں گے. تو اب آپ کو یہ کلیئرٹی پیدا کرنی انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے یہ درخواست اسی کورٹ میں دینی ہے, اسی ٹریبیونل میں دینی ہے, اور وہ ٹریبیونل کیا کرے گا, وہ پابند ہوگا 15 دن کے اندر اندر آپ کی اس درخواست کو ڈیسائیڈ کرنے کا, وہ اس پہ فیصلہ کرے گا. یہ کیٹیگوریکلی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سیکشن 16 اس کے سب سیکشن 11 میں اس کا پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے درخواست جو دینی ہے وہ آپ نے جہاں پہ آپ کا کیس پینڈنگ ہے, کسی سیول کورٹ میں یا کسی ٹریبیونل میں, وہیں پہ آپ نے درخواست دینی ہے, اور وہیں سے وہ درخواست 15 دن کے اندر وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اگر تو وہ کیس آپ کا بنتا ہوگا انلیگل پوزیشن, اگر تو اس کی جو ایسنس ہے اس ایکٹ کے فال کرتا ہوگا تو وہ بھیج دیں گے. اگر نہیں ہے تو وہ پھر کیس اسی کورٹ میں سنا جائے گا, وہ ویسے ہی کیس چلے گا اور روٹین میں آپ کا کیس چلے گا. لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ اس میں آپ اگر چاہیں تو وہ کیس اس کورٹ میں ہی چل سکتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ درخواست دے سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈز اپون یو, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, اور اپنے کیس کو کیا ٹریبیونل میں شفٹ کروانا چاہتے ہیں یا وہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ بات کی باتیں ہیں, یہ بات کے معاملات ہیں کہ جب آپ درخواست دیں گے تو صورتحال کیا بنے گی. میرا خیال ہے کہ جن دوستوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ کس سیکشن میں فال کرتا ہے کہ کیس کس طرح آپ نے اپنا شفٹ کروانا ہے ٹریبیونل میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کلیئرٹی آپ دوستوں کو, ناظرین کو اس حوالے سے آ چکی ہوگی کہ آپ نے درخواست کہاں پہ دینی ہے اور وہ کتنے عرصے میں یہ آپ کی درخواست ڈیسائیڈ ہوگی, ٹریبیونل میں یا جہاں آپ کا کیس پینڈنگ ہے وہیں دینی ہے. اگر کیس آپ کا ہائی کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں یا فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ میں, تو پھر آپ درخواست نہیں دیں گے, وہاں پہ آپ درخواست نہیں دے سکتے. اگر آپ کو اس کے حوالے سے مزید رہنمائی چاہیے ہو تو آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.